اور مجھے اچھا بھی آپ کو تکلیف معلوم نہ ہے ہو. ڈیئر زیان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ گیس لوگوں کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ ہاں جی، پتھر مارنا ہے. پتھر میں تو تو سنا تھا آپ کو بھی وہ پھر اونچی مارا جائے چوٹی گا، سے یاد پھینک ہے؟ دینا. آپ کو بھی چوٹی سے پھینک دیا جائے گا، آپ کو پتا ہے؟ کیوں؟ گیس کی سزا ہے وہ. نہیں تو میں گے کیوں ہوں؟ اچھا آپ نہیں ہیں، اوکے اوکے نہیں سوری. میں تو گے ہوں، بٹ میں وہ دوسرا والا. دیکھا گے میں مینس تو بینگ ہیپی. یس. ایڈم نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ابھی بولو. یار میں کہتا ہوں تو گریٹ ہو گیا یار. مرتد تو گریٹ ہے بھائی. 4735 لوگ میری نبوت کو قبول کرو. دیکھو اشہد ان نبی الا ساحل. اچھا 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 یہی بات. اچھا ڈیئر زیان صاحب یہ بتاؤ کہ آپ خود بھی ایک گے ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو، اٹس گے کا ایبسولوٹلی آپ کو فائن. لٹرل میننگ ہی پتا نہیں ہے بھائی. میری بات تو سن لو ابھی. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا اسلام آپ کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ ارے بھائی یہ پھر آپ گھوم پھر کے اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہو. ایک کیوں نہیں وہی ہے کیوں جس نہیں؟ سے اٹس آپ یور اٹیک بیسک کر رائٹ. سکتے ہو، ڈیئر زیان صاحب سنو. آؤٹ آف اٹس کانٹیکس کوٹ کر نہیں نہیں سکتے ہو. ایک منٹ ساحل ایک آؤٹ آف منٹ. کانٹیکٹ چلا گیا یار. ڈیئر زیان صاحب میری بات سنو. دیکھو پرابلم یہ ہے کہ جو چیز آپ تیاری کر کے آئے تھے وہ آپ کے پاس ابھی ہے نہیں، ریفرنس آپ کے پاس ہے نہیں، تو ہم میں اس نے سے تو بھی دے آگے تو بڑھے. دیا، میں نے ریفرنس نہیں دیا تو آپ نے آپ نہیں کو. دیا، آپ کے کیا پاس بات کر رہے ریفرنس نہیں ہے. آپ نے آرٹیکل میں سے پڑھا ہے، اس کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا آگے بڑھے. مجھے یہ بتاؤ، میرا یہ ماننا ہے ڈیئر زیان صاحب، آپ گے ہے یا ہومو سیکسول ہے جو بھی ہے، آپ کو آپ کی زندگی کی پوری ویلیو ہے، آپ کو جینے کا پورا حق ہے. لیکن آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی اونچی جگہ سے، کوئی بلڈنگ سے، برج خلیفہ سے آپ کو پھینک دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ نو دس از ناٹ ایکسپٹیبل. تو پھر اسلام تو کہتا ہے یو آر نہیں گوئنگ کہتا، اگینسٹ نہیں اسلام. کہتا، نہیں اگر کہتا، بتا دیا جائے تو، نہیں کہتا. اس میں اگر بتا دے تو اس میں will you live اسلام؟ آپ آؤٹ آف کانٹیکس کر رہے ہو. کانٹیکس کے ساتھ آپ کو اگر بتا دے will you live ساحل ان سے اسلام؟ کانٹیکٹ ان سے پوچھ لیں. ایک سیکنڈ کانٹیکٹ ٹھیک ہے. ان سے پوچھ لیں. کانٹیکس کبھی گے کو تو چوٹی سے پھینکا جائے گا. وہ اگر وہ جبر کرتا ہے تو کسی کے ساتھ، اچھا تو اس کے لیے اپنے کوئی ایک آپ میں، حدیث کا اپنے ریفرنس ہے؟ آپ میں اگر وہ خوش ہے تو پھر ٹھیک. نہیں کوئی ایک حدیث کا ریفرنس ہے؟ یہ ہمارے انہوں نے کہا ہے، ہمارے کس نے کہا؟ میں جہاں جاتا ہوں وہاں مولاناؤں سے میری ہاں انہوں باتیں نے ہوتی آپ ہیں. کو کوئی ایک بھی حدیث کا ریفرنس دیا؟ بھائی آپ لوگ لکیر کے فقیر کیوں ہو؟ تھوڑا بھائی کامن کیونکہ سینس. ریفرنس تو مانگ رہے ہیں تو لکیر کے فقیر بن گئے. آپ لوگ ان جنرل بات نہیں کر سکتے، ہمیشہ ریفرنس نہیں بھائی چاہیے، نہیں کر ریفرنس سکتے نا، چاہیے. ہم یہ نہیں کیا کر عجیب سکتے. بات ہے، ریفرنس نہیں مانگو مطلب اپنی مرضی سے کچھ بھی پھینکم پھاک کر دو. نہیں مطلب جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھو بھائی. ہاں نا تو بتایا نا جو ریفرنس. صحیح لکھا ہے. میرے مطلب پیارے بھائی ریفرنس دے دینا آپ. ابھی میں وہ والا پریپریشن تو کیا نہیں تھا، ابھی میں کچھ اور پریپیئر کر کے آیا تھا. آپ لوگ جب اس میں ہار گئے تو ادھر آ گئے. ماں کی آنکھ ہار گئے. اچھا ایک کام کرنا ابھی آپ ڈیئر زیان صاحب، آپ ابھی اسٹریم تھوڑی دیر اور چلے گی، آپ ایک کام کریے، گیس لوگوں کے لیے کیا سزا اسلام نے مقرر کیا ہے اس پہ آپ حوالہ جوڑیے گا، اور یہ بار ریفرنس کے ساتھ آنا اور ایک بار پھر سے ہم کو ہرانا، ٹھیک ہے؟ اچھا ڈیئر زیان ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں ہوں. کہ جو ہومو سیکسولیٹی کی سزا قرآن کے اندر ہے، پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس میں تو قتل کی سزا ہے. ہاں وہ جو ہے وہ اللہ نے لوط کی قوم کو ہومو سیکسولیٹی کے اوپر مارا تھا نا، وہاں پہ کہیں پہ زبردستی ہومو سیکسولیٹی تو نہیں نہ ہو رہی تھی قرآن کے اندر؟ نہیں میں ریفرنس لے کے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے ہاں ہاں آپ لوگ بالکل. مجھے اس طرح گھما کے آپ لوگ کچھ بھی ارے یار بلوا میں لو آپ کو گے. بتاتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 80، 81، 82، 83، 84، یہ جو لوط کی قوم کے اوپر سزا آئی تھی، اس میں لوط کی قوم صرف اور صرف ہومو سیکسولیٹی کر رہی تھی، زبردستی کا کام معاملہ اس کے اندر نہیں تھا.
تو اللہ نے پتھر مار مار کے, آگ والے پتھر مار مار کے ان سب کو مار دیا, تو سر اللہ آپ کو کیوں نہیں مارے گا؟ نہیں, اس میں ایک رول ہے, کیا؟ اگر 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 وہ یہ مان لے کہ وہ کافر ہیں اور اگر جزیہ دے تو پھر اس پہ یہ کہاں رول نہیں کہاں؟ اپلائی. اچھا, یہ جو آپ کانٹیکس لے کے آ رہے ہیں نا, یہ بھی آپ کے لیے سوال رہا, یہ بھی آپ نے لے کے آنا ہے, کیونکہ قرآن میں نہیں ہے ایسا کچھ. نہیں, یہ تفسیر سے پڑھنی ہوگی آپ کو, تفسیر بھی میں تفسیر میں بھی تھوڑا تفسیر, آپ ہاں, ڈیٹیل میں ابن جائیں اور کثیر, تھوڑے ابن اچھے کثیر, یار کون ہے جو اچھے ڈکار دل لے رہا سے ہے پڑھیں. کتے کا بچہ؟ میوٹ کر لے بھائی تو اپنے آپ کو, جو بھی ہے ڈکار والا, اس کے بعد جتنا مجھے ڈکار لے, حد ہو نہیں, گئی یار. میں تو ڈکار آپ کو نہیں لیا کہہ رہا, ہی. دوسرے بندے کو کہہ رہا ہوں. تو یار بھائی سب آپ اپنے اوپر کیوں لے لیتے؟ ملٹیپل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یار اسکرین گے پہ. والا بھی آپ نے مجھے کیوں پوچھا, میرے نام سے ایسا آپ کو کیوں لگا؟ کیونکہ سر کوئی انسان جو کہ گے نہیں ہوگا وہ ڈیئر اپنے ساتھ کیوں لگائے گا, اور اس طریقے سے کیسے بولے گا جیسے آپ بول رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہی مطلب انسلٹ کر دیا, بھاری بے انسلٹ کیوں عزتی. سر, گے ہونا انسلٹ ہے؟ اتنی بڑی بے عزتی کیا آپ نے میرا. ڈیئر زیان صاحب, گے ہونا انسلٹ ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں, لیکن جو نہیں ہے کیا اس اس کو طریقے سے, کیا اس طریقے سے بولنا انسلٹ ہے آپ کی نظر میں جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں؟ میں تو بالکل تو صحیح پھر میں نے طریقے تو سے آپ کی بولا. انسلٹ نہیں کیا, میں نے تو صرف آپ کو بتایا ہے. ہر ایک لوگوں کی اپنی اسٹائل ہوتی ہے بات کرنے کی. ہاں, تو میں تو صرف بتایا نا آپ کو, میں تو یہی بتا رہے لے ساحل صاحب, آپ نے تو صرف ان کو یہی بتایا نا کہ اسلام میں گے ہونے کی سزا کیا ہے, آپ نے انسلٹ تو ہاں, نہیں کی ساحل. نہیں میں کیوں انسلٹ کیوں یار, آئی ریسپیکٹ یو آل. ہاں, ایک تو یہ ایسا کوشچن کیوں پوچھا, میں 20 سال پہلے پڑھائی کی تھی, آج آپ نے اچانک سے مجھے ایسے پوچھ دیا. اچھا یہ چلو, آج چونکہ آپ مومن بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے مومن حضرات دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کی بھی آنکھیں تھوڑی کھل جائے. اینڈ وی ریئلی ریسپیکٹ یو ڈیئر زیان صاحب فار واٹ ایور یو آر. مجھے صرف اتنا بتاؤ ڈیئر زیان صاحب, آپ کی عمر بھی زیادہ ہے, یہ جو آپ کے اندر یہ والی جو فیلنگ ہے گے والی, از اٹ نیچرل یا آپ نے اس کو بعد میں سوسائٹی کے انفلوئنس میں آ کے آپ نے اپنی, ارے میرے اندر کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو مجھے پبلکلی ڈکلیئر کر رہا ہے. بھائی کیسا ہے تو؟ آپ نے اگری کیا نا؟ میں نے بولا گے, میں تو اس کو ریٹوریکلی آپ کو بتایا کہ گے مینس ہیپی. تو آپ ہے گے کہ نہیں ہے؟ یار نہیں آپ بھائی, مردوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں؟ یا کون اچھا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا ہوں پبلک میں. کیوں آپ جو نہیں, آپ ہم سے 4,000 پوچھے. لوگ ہیں, ارے آپ ایک میں منٹ میرے پیارے بھائی, یہ اس میں یہ کوئی عجوبہ والا سوال تھوڑی نا ہے, ہم انسان ہیں. یو نہیں, کین یہ آسک می مائی بلو دا پریفرنس. بیلٹ ڈنگی ڈنگی نہیں پتا آپ کو؟ لیکن میں شاید اس آواز میں چلی آپ گئی کو, تھی آپ کی. میں انٹرٹین نہیں کر سکتا ان غلط باتوں کو. اور آپ لوگوں نے جو کوٹ کیا ہے نا قرآن سے, وہ بھی غلط کیا ہے. چلیں سر, آپ صحیح اچھا کر دینا. چلو, آپ ہے نا نیکسٹ ٹائم آپ حوالے کے ساتھ گیس کی سزا کیا ہے آپ یہ لے کے آئیے گا. اوکے ڈیئر زیان صاحب, میرے پیارے ڈیئر. جی ضرور, شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو. بہت الحمدللہ. شکریہ ڈیئر اور زیان پلیز صاحب. ایکسپٹ کر لینا کہ آپ میرے سے آرگومنٹ میں ہار گئے ہو, ٹھیک ہے نا. ہار گئے, میں ہار گیا. یہ ابھی Oh میں نے man. ابن ہشام کو بتایا, اور رابن ہوڈ کو بھی میں نے وہ کینسل کر دیا آپ کے آرگیومنٹ کو. تو لٹرلی آج اسلام کی جیت ہوئی ہے. اوئے ہوئے یار ساحل, میں حیران ہوتا یار ان لوگوں کے. بہرحال چلے یار, ٹھیک ہے یار, اوکے فور بھائی. کانفیڈنس. اوکے ڈیئر زیان اوکے, صاحب, تھینک یو سو بی اے مچ. ہیپی گے, ڈونٹ وری, بی اے تھینک یو. پراؤڈ گے. گیا اوکے, بیا گے گے ہیں. ہاں, بی اے ہیپی گے, اٹس اوکے. جی ہمارے ساتھ سیفو صاحب ہے. سیفو صاحب آپ کا استقبال ہے. ہاں شکریہ. جی مومن ہے ہلو, آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, مومن ہے سر. پتا نہیں کیا ہوں میں. چل. مومن گھر میں پیدا ہوا ہوں. اوکے, نماز اور پڑھتے ہیں؟ یہ آج جمعے کے جمعے چلا جاتا ہوں. ہاں, یہ جمعے کے جمعے جاتا ہوں. جاتے ہو, سورہ اذا پڑھتے ہو اس میں جمعہ کے دن؟ ہاں بھائی بالکل. پڑھے, کوئی سورہ پڑھ کے سنائے.
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جمعے کی نماز میں جمعے کے بعد کتنے سنتے پڑھتے ہیں آپ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی جگہ آپ 4 کتنی سنتیں پڑھتے پڑھتا ہوں. ہیں؟ اس کے 4 بعد سنتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ختم؟ بس 4 سنتیں پڑھ کے چلا جاتا ہوں. اب کیوں، تو اس وہ میں بھی نہیں سنت پڑھتا ہوں. موقع کتنی ہیں؟ ڈیٹیل تو 2 رکعت سنتیں جمعے کے بعد سنتیں موقعہ نہیں ہے. جمعے کے بعد آپ جتنا من کرے اتنا پڑھ سکتے ہیں. آر یو شور؟ نہیں شیور نہیں ہوں. چلو یار، ہاں چلو یار، گپ شپ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا اسلام چھوڑنا کیا ہے؟ کہنا چاہتے ہو؟ اسلام چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے معلوم نہیں، کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن پھر یہاں ٹھیک تو یہاں نہیں کیوں آئے؟ لگتا کیا پڑھ کے. بھائی سوال کیا آپ کا؟ میں آپ کو بولتا ہوں پہلے اسلام کے بارے میں آپ تحقیق کریے. ہاں ارے یہ اسلام کو سوچ رہا چھوڑنے ہے، کی عبید سوچ رہے سوچا ہے آپ، کہ اگر کسی طریقے سے مرتد اس اور کو کافر ہو جائیں بیعت گے. کو کس نے لے لیا سمجھے؟ یار؟ وہ اگر لیا تھوڑا یا سا نہ کر تھوڑا ساحل. نہیں انہیں بولنے دیں، ایڈم، انہیں یہ بولنے دیں، میں ان کا جواب دے رہا ہاں ہوں. میں لیتا ہوں میں سیفو بھائی میں لیتا ہوں، ٹینشن نہیں. لیکن دیکھو نا، یہ ایمان کا جذبہ دیکھو ایڈم صاحب، کہ ایک بندہ آئی سی یو میں ایک دم اسلام کے، یہ پھر بھی اتنا زبردست ڈاکٹر ہے یہ، کہ یہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اسلام کے آئی سی یو سے میں باہر نکال دوں. او یہ مین. ہدایت دے رہا، تحقیق ارے کرو. بھائی میرے پہلے تحقیق ہاں کر لو، نہیں تو تم سیدھا آگ میں جاؤ گے. اپنے آپ کو بچا لو اس کفر سے، نفرت سے، کیونکہ کفر جو ہے تمہیں دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب اور نجاست کے سوا کہیں نہیں لے کے اچھا جائے گا. اچھا اچھا اچھا، لے ایک کے بات میں جائے گا، بولوں گا. سمجھے؟ میں نے ایک حدیث تم سنی اپنے ہے، نفس کو کبھی ذکی نہیں کر ہاں پاؤ ہاں گے. ہاں عبید بھائی، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہو تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہاں ہے، 70 قدم بڑھاتا ہے. نہیں، تو میں اس اللہ کے طرف کگار پہ تم ہوں. 1 قدم بڑھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 1 ہاتھ بڑھاؤ گے، اللہ 2 ہاتھ بڑھائے گا. ہاں تو وہ بات اس سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. تو میں روز اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، پر جتنا دن بڑھتے جا رہا ہے اتنا دن مجھے اسلام کی برائیاں دکھتی جا رہی ہیں. اسلام کی برائیاں نہیں ہے، اسلام کی برائی، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے. اسلام فطرت ہے. جس طرح سے ایک بچہ ایک دم اب گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسلام کے اندر، اس طرح سے پورا اسلام پورا گناہوں سے پاک صاف ہے. کس طرح سے بچہ ایک دم فطرت پہ ہوتا ہے، جو اس اور طرح سے لونڈی فطرت بنانا گناہوں سے پاک صاف ہے وہ. لونڈی بنانا کیا گناہ ہے. ہے؟ سنو، لونڈی بنانا جس کے اندر لونڈی کو، اپنے بیٹے کو بھی تو غلام کہا گیا ہے، یا غلام یا بنیا. اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس کرتے ہو؟ اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس سن کرتے ہو؟ سن پورا اپنے جواب بیٹے سننے کے کی ساتھ سیکس طاقت کرتے ہو؟ لونڈی کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ لونڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں، عبید مگر بھائی اوقات وہی دیا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کو دیا جاتا ہے. اچھا اتنا عبید پھٹ کیوں رہا ہے؟ سن بھائی سن ایک بات ارے بھائی، عبید بھائی ایک بات سننے سنیے، کی عبید طاقت بھائی ایک نہیں بات رکھتے سنیے. تم نے. ہیلو، اللہ نے ان کو عبید بھائی ایک آزاد بات کرنے کو بھی سنیے. اگر کہا ہے، ان کے اندر خیر آ جائے تو ان کو آزاد کر دو. قرآن کے اندر لکھا ہوا، ان کو کتب کر دو. اگر وہ تم کو کچھ دینا چاہے، تم دے کر ان کو کتب کر دو. اور تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے کہ تم بھیک مانگنے اپنے ان کے اندر اتنا بیکاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کپڑا پہننے، کھانا کھانے کے لائق بھی نہیں رکھتے ہیں. ان کی حالت ہو چکی ہے اچھا جگہ ایک جگہ کیا بھیک بول کام رہے ہیں آپ کو مانگتے کرتے ہیں، ہیں، معلوم ہے؟ کوئی خیر نہیں ہوتا ہے. آپ ہی سمجھو. ایک منٹ سب شانت ہو جاؤ. وہ ایڈم تو صاحب، غلام بنتے تو ان کو تو ارے اور ارے یہ حیثیت جو حاصل ارے بول رہے ہیں کیوں یہی سمجھیں گے بھائی. ارے کیوں پھٹ رہا ہے؟ تھوڑا ہاں رکنا بھائی، موقع دے رہا ہوں. عبید صاحب، موقع سیفو موقع چھین سن رہے تو تو لینا یار، تھوڑا رک، تیرے اچھائی کے لیے بول رہا ہوں، رک جا. بول بول بول. سیفو اسلام سے باہر نکلنے والا ہے، آئی سی یو میں ہے. اس کو کس طریقے سے بچا سکتے ہو؟ بچا لو. سیفو میں میں کو جو چاہتا ہوں سوال بچنا. ہے وہ تم سے کریں گے. جی سیفو ہاں صاحب. ہاں سنو، ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، اسلام سلامتی ہے. اسلام کا نام ہی سلامتی ہے. اور تم کفر کی طرف جاؤ گے، شرک کی طرف جاؤ گے تو تمہیں صرف نفرت، ظلم، زیادتی، اس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. فطرت کے باہر جاؤ گے، فطرت کے باہر جاؤ گے تمہیں کچھ تو آرام ہوگا. جس طرح سے شراب ہوتا ہے، پینے میں تو شروع میں آرام رہتا ہے، مگر بعد میں دماغ زائل کر دیتا ہے. سمجھے؟ اس کے اندر یہ ایسا ہے کہ تم دین سے جب جمعہ میں نکل جاؤ گے اس لیے لیٹ سے تمہیں یہ جاتا بھی ہوں کہ نہیں پتا رہے مولانا گا، وقت تمہیں تک پلیز حرام حلال سنانا کا بھی پڑے فرق بھائی. نہیں رہے گا. سنو میری بات، تمہیں حرام حلال کا فرق نہیں رہے گا. تم یہ نہیں سوچو کہ میری بیوی کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا جائز ہے کہ 2 رشتہ رکھنا جائز ہے، تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہوگا. تم تمہارے بیوی پہ اگر 2 4 اور جگہ بیوی تو کے بھی ساتھ فرق لونڈیوں پڑے گا. تمہارے بیوی کے بچے ساتھ بھی حرام ہوں گے. بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈیوں کے ساتھ رشتہ رکھنا
لونڈی کے ساتھ رشتہ کریں گے تو وہ بچہ جائز مانا جاتا ہے اور لونڈی حلال لیتی ہے, اور لونڈی کسی اور کے پاس جا بھی نہیں سکتی ہے, کیوں وہ حلال حلال ہوتی ہے؟ رشتہ مانا جاتا ہے. کیوں حلال ہوتی ہے؟ وہی تو سوال ہے. ہاں, لونڈی آزاد ہو جاتی ہے, وہ جو بیوی بن جاتی ہے. جب وہ بچہ جنے گی تو وہ بچہ اسی باپ کا ہوتا ہے, اسی مالک کا ہوتا ہے. اور مالک کا ہوتا ہے. اسلام نے ان کو خیر حاصل کرنے کے لیے کہا ہے, غلام کی طرح, کہ تم غلام کہو بچے کی طرح. تو ایک باندھی عبید بھائی آپ جلدی میں کیا بول رہے ہیں؟ اگر آپ سنیں تو آپ ہی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں, ان اگر کو آپ دیکھو غلام سنو. تمہیں میوٹ کیا ہے, سوال کرنے لگا ہوں. آپ نے ایک لونڈی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا, اس سے آپ کا بچہ ہو گیا. اب آپ اس لونڈی کو آگے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, نہیں, وہ جائز ہو جاتی ہے. وہ بچہ ہو گیا تو وہ لونڈی بیوی بن جاتی ہے. میں نے پوچھا ہے کیا آپ اس کے بعد اس لونڈی کو آگے کسی اور مسلمان کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چھوڑنا پڑے گا, وہ عدت گزار کی جائے گی. کسی اور کو بیچ سکتے ہیں نا؟ ہاں, عدت گزار کی جائے گی. اگر آپ تمہارے مجھے اندر بتائیں, کوئی خیر اپنی نہیں بیوی ہے کو بیچ تو سکتے ہیں؟ سنو, لونڈی اپنی کے بارے بیوی میں کو بھی بیچ کہا سکتے ہیں؟ ہے. ارے بیوی سن لو پہلے, میری بات سنو. وہ بیوی رہے گی نہیں اس لونڈی وقت, کو بیچ سکتے ہیں, بیوی بیوی رہے کو گی بیچ نہیں. سکتے ہیں. ارے اس کے اندر جب کوئی خیر رہے گا ہی نہیں تو اس کے ایک رسی کی بھی اوقات نہیں ہے. اس کو کہا ہے ایک رسی کی قیمت پہ بھی اس کو بیچ دو. یعنی ہاں کہ آپ نے پہلے اس سے بچہ لیا, اس کے بعد ہاں اس کی ایک رسی کی بھی اوقات نہیں رہی, اس کو رسی کے ہاں عوض بیچ دیا. ہاں, اگر بیچنا ہے تو الحمدللہ, جس کے اوقات میں ہو تو وہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں رکھتا, الحمدللہ. بھیک مانگنے اس کو پیسہ نہیں ملتا ہے. بھیک تو مانگا بیوی بھی کو نہیں, اتنی بیچنا ہے اوقات نہیں کیسا؟ ہوتی کہ بھیک مانگ کے بھی وہ اپنا پیٹ عبید بھر عبید سکے. ہیومن ٹریڈنگ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ تو ان کو عزت مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, تو وہ علم و خیر حاصل کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں معمولات کا علم ہو رہا ہے نا ان کو, معمولات کا علم ہو رہا ہے, معاملے کا علم ہو رہا ہے نا, کہ کس طرح سے رہا جائے گا, کس طرح سے خیر حاصل کیا جائے گا. اچھا عبید, سامنے سب والے کو بھی عبید عبید ہاں, عبید 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 تم تبلیغ کر رہے ہو, سامنے والے کو اس پہ کیا اعتراض ہے وہ بھی سنو گے یا صرف بولتے جاؤ گے؟ سیفو بھائی کو سنا کچھ نا, پوچھنا ہے. لونڈی کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں, لونڈی اگر اپنے آپ کو اتنا علم و خیر والا رکھے نا تو وہ آزاد ہو جائے, بلکہ وہ مالک بن جائے. کون سی آیت ہے؟ مالک بن جائے. کون سی آیت کون ہے سی جس آیت میں وہ ہے؟ مالک قرآن بن کیا جائے؟ آیت ہے؟ یہ دیکھو, کون یہ سی سامنے لا کے دے رہا ہوں, میری کون بات سنو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں اس کا ذمہ کون سی لیتا آیت ہوں اس کو کون آزاد سی کرنے آیت کا. کون میں سی آیت 3 لوگوں کا ذمہ لیتا ہوں. دیکھو یہ آیت میں ابھی کون لا رہا سی ہوں, آیت؟ سامنے دیکھو, جی لاؤ سنو, لاؤ جسٹ لا رہا ہوں, لاؤ جسٹ زیادہ لاؤ. 10 سیکنڈ لگے گا. نہیں, مجھے دیکھو, نمبر بتا دو, میں کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. نہیں, میں دکھا رہا ہوں, نمبر بھی دکھا رہا ہوں تم کو. میرا بچہ دکھا تو جسٹ بتا مین تو جسٹ دو. رک جا, سیفو, میرا بچہ ہاں بتا رہا ہوں, میرا بچہ رک جا. ہاں عبید اے, تم لے کے آؤ یار, تھوڑا چپ تو رہو. سیفو صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ذہن لگایا اور سوچا اس بارے میں. اور کیا وجہ رہی؟ ہمارے چینلز دیکھ رہے تھے آپ یا پہلے سے ڈاؤٹس آ رہے تھے؟ کچھ تھوڑا بہت بتائیے جب تک عبید صاحب آیت ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. میں آپ کا چینل تو نہیں دیکھتا اتنا, جی لیکن غالب بھائی کا اور کیا نام ان کا, حارث بھائی کو دیکھتا ہوں زیادہ تر. یار ٹھیک کہاں ہے. گیا بے, 10 اور بہت دنوں سے بہت سارے سوالات تھے. بچپن میں تو میں ایتھیسٹ ہی تھا, لیکن پھر دھیرے دھیرے مومن ہو گیا. بہت گھنا مومن تھا, مطلب 5 وقت نماز پڑھنا. ڈاکٹر اسرار صاحب کو ہمیشہ سنتے رہتا تھا. آپ جو ٹاپک ابھی پہ بات کر رہے تھے, وہ جی جنگ بدر سے پہلے والے چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوتی تھی, وہ محمد صاحب نے ہی شروع کیا تھا. صحیح. اور بنا کسی ریجن کے شروع کیا تھا. تو یاد تو ٹھیک سے نہیں ہے وہ, ان لوگوں کو سن کے دماغ ہی میرا آف ہو گیا. پتہ نہیں کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اسلام کو. میں جب آج سے 4 سال پہلے اگر آتا آپ کے چینل پہ, 3 لوگوں سے بہت بہتر ڈیفینڈ کر پاتا. اچھا. ادھر تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ویلتھ کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے لوٹنا تھا, تو وہ صحیح تھا. اچھا, یہ جسٹیفیکیشن تھا یہ ڈاکٹر اسرار جسٹیفیکیشن صاحب کا. اوئے ہوئے ہوئے ڈاکٹر ہوئے ہوئے. اسرار صاحب کا. ایڈم جسٹیفیکیشن, ایڈم صاحب آپ نے جسٹیفیکیشن سنا ڈاکٹر اسرار صاحب کا؟ جی سر, بہت سارے کیا لوگ بھاری پاکستان میں یہ بات جسٹیفیکیشن تھا. بولتے ہیں. جی, یہ بالکل صحیح ہے یار. انڈین مسلمان پتہ نہیں کیا ہے یار, سالہ ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہے, یہ کیا بیماری کیا ہے انہیں.
یہ اصل میں آدھے ہندو ہو چکے ہیں quite frankly. They don't even know their own scriptures. بیچ کے اسی ہیں. لیے تم دیکھیے کوئی بھی ریلیجن پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی اسکرپچرز کو ہی نہیں جانتا. اچھا اس کا 10 سیکنڈ ہوا نہیں عبید کا. نہیں ہوگا اتنی جلدی. جیسے مجھے ہی جیسے دینا پڑے گا. اسکرپچرز پڑھنا شروع کرتے ہیں سب چیز کھلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ہی دینا پڑے گا سر ان کو. جی عبید صاحب میں ہی صادق دے دوں. صدیقی صاحب بیک سٹیج میں ہیں, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے. اچھا چلے گئے ڈیوائس کنیکٹڈ کر کے. اور جو سوجا انصاری تھی وہ اصل میں ایک مومنہ تھی. سوجا انصاری جو آئی تھی, سوجا انصاری بیگم جی, بیگم نہیں بولیں گے سوری, محترمہ جی آپ پھر سے جڑ جائیے. تو آپ گالی گلوچ کر رہی تھی, لعنتیں وینتیں بھیج رہی تھی میرے اوپر, تو آپ لائیو میں آ کے لعنتیں بھیجے, کوئی مشکل نہیں, ہم آپ کی لعنتیں سن بھی لیں گے اور سہ بھی لیں گے. اچھا جب تک یہ عبید بھائی کو ریفرنس نہیں مل جاتا تو ہمارے ساتھ یاسر صاحب جڑے ہیں. یاسر صاحب آپ کا استقبال ہے. گائز 5000 لائیو ویورز کے لیے صرف 25 لوگ بچے ہیں. 4980 اونلی 20. تھوڑا سا دھکا لگاؤ دوستو. 4980 لیٹس کراس 5000 ٹوڈے. جمعہ کی رات ہے. الحمدللہ. اللہ بھی پہلے آسمان میں نہیں, ابھی ٹائم ہوا نہیں اللہ کا آنے کا, ابھی اور تھوڑا ٹائم باقی ہے. او 5003 بولتے ساتھ, واو الحمدللہ. بڑھیا ان کے. تھینک یو سو مچ گائز. 5000 جتنے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. اور چونکہ 5024 لوگ ہیں, اناؤنسمنٹ کر دوں, کل ہمارے امام مرتدین ایڈم سیکر جی کے چینل پر جہاد کا ہی کنٹینیوشن ہے نا پارٹ ایڈم؟ 3 ہوئے گا جی, بے شک پارٹ 3 ہوئے گا جہاد کے اوپر, اور 5 پلرز آف اسلام, اور جہاد ان 5 پلرز میں سے کیا ہے اس کے اوپر گپ شپ لگے گی. آخری سٹریم ہوگی جہاد کے اوپر, میرا خیال ہے, امید ہے کہ یہ لاسٹ ہوئے گی, اور اس میں ہم اس کے ساری علاوہ حجتیں ختم کریں گے. اس کے علاوہ جہاد کے علاوہ اگر کل سدرشن نیوز چینل پہ جو میرا پروگرام ہے, اگر وہ کل براڈ کاسٹ ہوتا ہے تو ہم سٹارٹنگ میں تھوڑا سا اس پہ اس کو ڈسکس ریاکشن بھی کریں. دیں گے. ہاں اس پہ تھوڑا ڈسکشن کریں گے, پھر اس کے بعد پھر جو ایکچوئل ٹاپک اچھا, ہے جہاد کا ویری اس امپورٹنٹ کو بات, ہم پھر ڈسکس کریں گے. ویری امپورٹنٹ بات میں سب کو کہنا چاہتا ہوں. 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو سدرشن ٹی وی کو کل آپ نے 8 بجے اپنے گھروں میں آن کر دینا. ٹی وی کو ٹائمنگ مل YouTube گیا کے ہے کیا اوپر تم کو؟ 8 بجے, سوری 8 بجے, سب لوگوں نے کہا 8 بجے, سب لوگوں نے کہا 8 بجے, 8 بجے آتا ہے وہ پروگرام. تو 8 بجے سدرشن نیوز کو ٹی وی کو اپنے گھروں میں ٹی وی کے اوپر آن کر دینا, تاکہ آپ کے تمام گھر والے سنیں اور سنیں. اور اپنے مسلمان دوستوں کو نا اپنے گھر دعوت دیں, ان کو کھانے پہ بلائیں, ان کو چائے پہ بلائیں, اور بلا کے 8 بجے ٹی وی آن کر دیں. کل سیٹرڈے کو, سنڈے کو اور منڈے کو, یہ 3 دن آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. سیٹرڈے کو ساحل صاحب کا آ رہا شو, سنڈے کو میرا شو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے دوستوں کو بلا کے وہاں پہ کھڑا کریں, ان کو سنوائیں. یہ دیکھیں, اب آپ یوٹیوب پہ نہیں لے کے جا رہے انہیں, آپ نے گھر بلانا ہے, ٹی وی آن کر دینا ہے اور چلا دینا ہے. الحمدللہ, لیٹ دم لسن. کتنی اچھی بات ہے. ان کے ذہنوں میں کوئی چیز جائے گی, وہاں سے انہیں پتہ لگے گا کہ ساحل کون ہے, پھر وہاں سے وہ ساحل کے پاس آئیں گے, وہاں سے انہیں پتہ لگے گا ایڈم سیکر کون ہے, پھر وہ ایڈم سیکر کے پاس آئیں گے. رسک فری ہے یہ, نہیں رسک فری ہے. آپ سدرشن, بھئی آپ کے گھر میں دوست آیا, آپ نے سدرشن کا نیوز چینل چلایا, سدرشن نیوز چینل چلایا, آپ نے یوٹیوب نہیں چلایا, آپ نے سدرشن کا نیوز چینل چلایا جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, سیٹلائٹ پہ, آپ نے وہ چلایا. رسک فری ہے یہ گیم. بلائیں اور دیکھیں. الحمدللہ. ہاں ہیلو جی ہاں عبید ساحل, صاحب آ گئے. ہاں میں بتاؤ. آپ کو سورہ نور کی 33 نمبر آیت بتا رہا ہوں. آئے 24 کی آیت نمبر 33. میں نے مجھے کہا تھا نا, اتنی جلدی مجھے پہلے ہی بول دیتا نا کہ ایڈم بھائی آپ دکھا دو. یہ لے بکر میری جان کے ٹوٹے, میں تو اسکرین پہ لا کے بیٹھا ہوا ہوں. جسٹ یہ میں بھی ذرا سامنے لاتا ہوں ذرا. ہاں کہاں بتا نا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. بس آ رہا ہوں. یار پہلے مجھے بول دیا کرے نا یار, آیتیں تو ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو نے اتنی دیر لگائی ہے. ارے چلو دیر کچھ نہیں لکھنے والا لگایا, کی وہ بتاؤں. ذرا جلیبی ہو گیا تھا دماغ میں, اوئے ہوئے ہوئے گھوم ہوئے گیا تھا ہوئے. دماغ, چل بتا نا کیا ہے گزر اس گیا کے تھا اوپر, تمہارے کیا ہے. چکر سے. بول. چل ہاں پڑھ لے ہیلو, آج کے دن میں. ہاں نا
अरे बाबा, जलेबी क्या हो गया? अरे कितना टाइम लेता है यार ये। यार आयत मैंने मिनट में सामने ला दी, अभी भी इसने आयत देखनी है कहीं और से, जब सामने ला के रख दी है। आर्टिकल्स ना पढ़ा करो यार, याद कर लिया करो इन चीजों को। पूरे कुरान में एक ही आयत है ये वाली, 6,400 में एक ही स्टेप की आयत है, सूरह नूर है दो ना? नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आयत नंबर 33 है ना। हाँ, हाँ, आगे चल ये आयत है। और बचे रहे जो लोग, मैं पढ़ के बताता हूँ भाई, सुन ले, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? और बचे रहे जो लोग निकाह नहीं कर पाते हैं। हाँ, अच्छा हत्ता कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। अच्छा, और जो लोग मकातिब से चाहें, ओके, जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं, मलिकुल यमीन, तो उन्हें जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं तो उन्हें कुतब कर दो अगर अच्छा, उनमें इल्म और खैर हो, और उन्हें अच्छा, अपने अमवाल से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपने अच्छा, लौंडियों को बदकारी पर ना करह करो अगर वो मोहसिन होने का इरादा करें कि तुम ओके, हयात दुनिया का माल चाहो, और जो उन्हें करह करा दिया है तो बेशक अल्लाह उनका करह करने के बाद से मग़फ़िरत करने वाला, रहम वाला है। और अच्छा, इसके चलो बारे में हदीस है, अभी पहले ये पढ़ ले, 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 मैं ये एक हदीस बता दे रहा हूँ, उसके पहले बाद आयत तुमको पढ़ ले, बता। हाँ पहले आयत पढ़ ले। चल ठीक है, बता चल, पढ़। रिवर्स में चलना है या ऊपर से नीचे चलूं या नीचे से ऊपर चलूं? आयत में पढ़ना भाई, नीचे मैं से तो ऊपर पढ़ के चलूं बता या ऊपर दिया से ना। नीचे चलूं? ऊपर से नीचे क्या और नीचे से क्या ऊपर? मैं बोल रहा, मैं पढ़ के बता दिया, तू अभी पढ़ के बता दे। चले, हाँ अब पढ़ लें। ओके, अल्लाह कहता है कि अगर तुम में निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करो? तो क्या करो? बचे रहो। अगर तुम में निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करो? बचे रहो, बचे रहो यानी अपने आप को ज़िना में हरामकारी में ना लाओ। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या करो? क्या करो? कब तक बचे रहो? हत्ता कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। बेहतरीन। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास ताकत नहीं है निकाह करने की, यानी कि आपका पैसे पूसे नहीं है, तो आप वेट करें। कब तक का वेट करना है? जब तक अल्लाह आपको गनी ना कर दे और आपको मलकल यमीन ना दे दे, ताकि आप उससे डिंगी डिंगी फरमाएं। ये कहाँ लगा हुआ है आगे, और जो मकातब करना चाहें यानी कि सेक्स करना चाहें तुम्हारे ममलूकों में से, मकातब तुमसे क्या होता मकातब है? कर लिया करो। मकातब क्या होता है? मकातब क्या है? नाउ अब वो वाली मकातब की बात मकातब करते हैं, यानी यानी मैं उनके लिख साथ के दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट कुतुब टू करके लिख फ्रीडम। के दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। ओके, हाँ, ठीक है। अब क्या करना है? अगर तुम उनमें चाहो, देखो कि वो अच्छे हैं, तो उनको उसकी इस मकातब के अलावा तुम उसको इल्म खैर हो, इल्म खैर, अगर 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 देखो, अगर उनमें इल्म खैर हो, तो उनको आजाद भी कर जो सकते तुम्हारे दाएं मालिक हैं तो उन्हें हाँ, कुतुब कर दो, कुतुब कर दो। उनको आजाद मकातिब कर, ठीक है। चाहें ओके, जो चलो। तुम्हारे दाएं मालिक हैं। अब हाँ। अगर मैं मालिक हूं उसका, सीधे हाथ का, ठीक है, अगर मैं उसमें खैर नहीं देखता अपने तरीके से, तो क्या मैं उसे आजाद कर सकता हूं? तुम उसे आजाद करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो अपने आप को बिगाड़ लेगा, वो अपने अंदर इल्म खैर नहीं हासिल कर पाएगा। इल्म हासिल खैर करने के लिए अगर उसे इस्लामी तौर से अपने पास रखे कोई, तो वो उसके लिए उससे बेहतर है कि 100 जगह जा जाके लोगों का हेलो रिलैक्स, टेक अ चिल। अब अगर मैं उसमें खैर नहीं देखता तो मैं उसको अपने पास रखूंगा और उससे डिंगी डिंगी करता रहूंगा, राइट? हाँ, जब उनका अमाली वैसे लिखा होगा। हाँ, तो बात तो फिर मेरे ऊपर आ गई ना, जो ह्यूमन है उसके ऊपर आ गई कि अगर वो उसके अंदर देखे कि इसके अंदर कोई भलाई है तो मैंने आजाद करना है,
ورنہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, میں اسے آزاد نہیں کروں گا, میں خود ہی اس کے ساتھ ٹنگی ٹنگی کرتا رہوں گا, اس کو صبح دوپہر شام چوتتا رہوں گا. تو کاہے کو ٹھیک ہے, جب اس کا اعمالی ویسا ہے, اعمالی ویسا اس کے اندر خیر نہیں ہے, وہ اتنا بھی نہیں رہے کر پائے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے در در پہ, اس کا یہ حالت ہے, تبھی تو ملک الیمین بن گیا ہے. ہیلو, یہاں پہ وہ صرف اور صرف مشرک ہے, مشرک لڑکی ہے. مشرک تو بول رہا ہوں نا, ان کے گناہ ویسے, ان کے اعمال ویسے ہیں, ان کے گناہ کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا حالت یہ ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی ہیلو میرا ایک سوال ہے. ہیلو ایگزیکٹلی. تو جی سیفو بھائی آپ سوال کر لو, کیا سوال ہے آپ کا؟ سیفو بھائی کا سوال ہے. یہ وہ اللہ کے رسول کا ایک بیٹا تھے, ان کا نام جانتے ہیں آپ عبید بھائی؟ زید, نہیں ابراہیم. زید ابن محمد. ارے وہی سوال کر رہا ہے وہ جو اللہ, ان کے بھی زید جو تھے, زید کے زید سوال نہیں ماریا کپتیا, ماریا کپتیا کا بات کر رہا ہوں. ابراہیم ہاں میں ماریا کپتیا کا بات کر رہا ہوں. اس ماریا کپتیا کو شاید روم کے کسی بادشاہ نے انہیں گفٹ کے طور پر دیا تھا. تو محمد نے کبھی اس میں خیر نہیں نہ دیکھا, اس کا مطلب ہے لہذا محمد نے کبھی اسے آزاد نہیں کیا. گفٹ کے طور پر دیا تھا. وہ کون سی بھیک مانگ رہی تھی؟ اور کوئی آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی اچھے آدمی کو لڑکی گفٹ کرے, مجھے نہیں لگتا وہ لے گا. نہیں لے گا, اسے برائی سمجھے گا, مسلمان لے گا نا, اسے برائی سمجھے گا. عبید لے لے گا, عبید لے لے گا. نہیں ماریا کپتیا جو تھی, ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام کیا تھا؟ تو ماریا کپتیا میں ابراہیم, جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا. یہ پڑھا ہے کہ نہیں حدیث میں؟ ہاں تو اپنے بیٹے کے لیے آنسو بہ رہا تھا نا. اپنے بیٹے کے غم میں تو کسی کا بھی آنسو بہتا ہے, وہ بات سوال ہی نہیں. تو انہیں جو لونڈی انعام میں ملی تھی, اور زید کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے, تو کیسی بات کر رہا ہے؟ وہ بات ہی نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی لڑکی تحفے کے طور پر دے تو اس عمل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ ارے کیسا نہیں سمجھا, ابے بادشاہ تھا, ابے جس نے دیا تھا وہ بادشاہ تھا, عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ کو گفٹ میں دے دیا, عبید بھائی جان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو, لونڈی جو ہوتی ہے, میں تمہیں بتا چکا ہوں نا کہ وہ ان کو خیر حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تھوڑا چپ کیوں نہیں ہوتا بھائی تو؟ بول رہا ہے ایک انسان کو تو اس کا ایمان بچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا پہلے اعتراض تو سن لے, تھوڑا رکا بھی تو کر, کنٹینیوس بولتے جا رہا. تم بول تو لے, میں سن رہا ہوں نا, بولنا. ہلو عبید بھائی جان, وہ جس نے دیا تھا وہ اس کا عمل ہے, وہ گناہ میں ملوث ہوگا. آپ نبی ہیں, پورے دنیا کے لیے خیر کے طور پر بھیجے گئے ہیں, آپ کسی لڑکی کو تحفے کے طور پر کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ارے تو اس سے صحبت کرنا حلال ہے نا بھائی, حلال ہے وہ. کیوں حلال؟ وہ جائز کام ہے. کیوں حلال ہے؟ وہی تو میرا سوال ہے کہ یہ حلال کیوں ہے؟ صحبت کرے گی جو 100 سے صحبت کرتی ہیں, وہ جو بھیک مانگ. عبید اور سیفو رک جاؤ, ٹھیک ہے. اچھا عبید مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی تم کو کوئی بھی کماٹی پورا سے ایک لڑکی اٹھا کے گفٹ کرے تو تم اس کو قبول کر لو گے, نہیں کرو گے؟ سن, قبول کیوں نہیں کر لوں گا؟ جب وہ ایک کی طرف آ جائے گی تو خیر کی طرف آئے گی, خیر کی طرف آئے گی. اور وہ جب وہ صحبت کو چھوڑے گی, اصلاح کو چھوڑے گی, جب وہ 10 کے پاس جائے گی, جس طرح سے تم لوگ کا ایمان ہے کہ تم لوگ رک جا, تھوڑا رک جا. کیا کہا عبید نے؟ کوئی اس کو اچھا ایڈم صاحب, کماٹی پورا جو ہے وہ ممبئی میں ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے. مت کر بیٹا, مجھے نہیں پتا تھا. تھینک یو فار دی کانٹیکسٹ. ہاں وہ کانٹیکسٹ دینا چاہ رہا تھا, تھوڑا رک جا, تو بیچ میں بولتا ہے اس وجہ سے بیک سٹیج کیا ہوں, رک جا. تو ایڈم صاحب یہ کماٹی پورا جو ہے یہ ممبئی میں ریڈ لائٹ ایریا ہے, تو میں نے, اور اس کو معلوم ہے اچھے سے, میں نے اسے سوال کیا کہ کوئی کماٹی پورا سے وہاں سے لڑکی اٹھا کے اس کو گفٹ کرے تو یہ لے گا؟ تو یہ بولتا ہاں یہ خیر ہے. ساحل یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا تھا آپ نے, مجھے کماٹی پورا کا نہیں پتا تھا. ناؤ دیٹ آئی نو دیٹ, تھینک یو سو ویری مچ. لیکن میرا ایک اور سوال ہے یہاں پہ, یہ کہہ رہا تھا کہ خیر ہوگی تو اسے آزاد کریں گے, خیر ہوگی تو اسے آزاد کریں گے, خیر ہوگی تو اسے آزاد کریں گے. محمد نے کس وقت
اس لڑکی کو آزاد کیا تھا؟ ہاں یہ بتا دو. اے بھائی تو کیا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنے جن کو ماریا آزاد قبطیہ میں کر خیر دیا. کبھی اب نہیں نظر رسول آیا اللہ صلی محمد اللہ کو؟ علیہ وسلم نے غلاموں کو بیٹے تک کا درجہ دے دیا تھا, مال میں حصہ کر دیا تھا. کیا اور بات بعد کرتا میں ہے اس کی ماریا بیوی قبطیہ کو کے بارے ڈنگی میں ڈنگی کر دیا تھا. ماریا قبطیہ کے بارے میں سوال ہے ابے اسپیسیفکلی, تو وہ بولو کبھی آزاد کیا تھا؟ ماریا قبطیہ تو ان کی ماریا قبطیہ تو ان کی زوجہ میں سے ہو گئی تھی نا جب بچہ پیدا ہو گیا تھا تو. کب ابے ہاں کب کون کہتا ہے کہ ماریا قبطیہ امہات المومنین ہے؟ اچھا لیکن ارے ایڈم امہات صاحب ایک المومنین منٹ میں ایک منٹ سے ہی ہو عبید گئی, صاحب جب ایک بچہ منٹ پیدا ہو گیا تو امہات میں عبید سے آ صاحب ایک گئی. منٹ عبید صاحب ایک منٹ, کیونکہ ہاں جو بنیادی سوال ایڈم صاحب کا ہے میں بچہ وہ پہلے حلال کا ہو گیا وہ. ارے تھوڑا رکنا میرے بھائی. ہاں بول. ہاں ایڈم صاحب, جو بنیادی سوال آپ کا تھا اور یہ عبید کا جو بیسک آرگیومنٹ تھا وہ آپ نے یہاں پہ مس کر دیا کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ جب خیر ہوگی اس کے اندر تب اس کو آزاد کیا جائے گا. علم و مطلب خیر. ہاں علم و غیر, مطلب عبید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک ماریا قبطیہ کو رحم میں بچہ نہیں ٹک گیا تھا تب تک اس کے اندر رسول اللہ نے کوئی خیر اور علم نہیں پایا, کیونکہ تب تک تو آزادی ہوئی بھی نہیں ہے. ارے تو بچہ وہ ٹکنے آزاد کے بعد کرنے کی آزادی ضرورت ہوگی نہیں, تھی. وہ آزاد نہیں ہوئی نا. وہ آزاد نہیں ہونا چاہتی ہے, وہ آزاد ہوگی نہیں رسول اللہ کے ساتھ میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ بھی دے دیا نا, تو آزاد ہی ہوگی رسول کیوں اللہ کے آزاد پاس ہی کر کے رہ شادی کر نہیں کر آزاد ہو سکتے تھے؟ چکی ہے سمجھو. ہاں آپ کے رسول رسول اللہ نے اللہ اتنا آزاد مقام کیا. و آگے مرتبہ کے دے بعد دیا اپنے ہلو, غلاموں کو, اپنا بیٹے تک کا بنا میرا دیا, ایک اپنے سوال ہے. جائیداد میں بھی حصہ. ابے پہلے سوال سن لے. ہلو, وہ جو مقام اور مرتبے کی تم بات کر رہے ہو, کیا رسول اللہ اس ماریا قبطیہ کو آزاد کر کے نہیں دے سکتے تھے؟ یہ سوال ہے. ارے سن, سنا. آزاد کر کے ابھی کسی کو تو بول دے, کسی کو بول دے کہ میں یہاں پہ ابھی ایک ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں اور وہاں پہ میں بولتا ہوں تو بھائی تم لوگ آزاد ہو, اب تم لوگ جو چاہے کرو, میں تم لوگ کو ڈیوٹی کے ٹائم پہ آؤں گا. تمہاری تو بیوی کام ہوئے آزاد ہے؟ گا, کام تمہاری ہوئے بیوی گا. آزاد ہے؟ تمہاری بیوی تم لوگ آزاد ہے کی نا؟ ڈیوٹی ختم ہوگی تو میں آؤں گا تو کام ہوئے گا کہ جاہل, یہ بتا. تمہاری بیوی آزاد ہے نا؟ ہاں. اوکے, تو ماریا قبطیہ کو آزاد کیوں نہیں کیا محمد نے؟ ارے جاہل, وہ بول رہا ہوں, ان کے اندر علم و خیر ہو جائے تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے ہاں نا. تو اس کا مطلب اب ماریا علم و خیر نہیں قبطیہ ہے. میں علم و خیر نہیں تھا. اچھا تو مطلب کیا ہے؟ ارے مارے, ارے تم ساحل لوگ, ختم ہو ہاں گئی اس ماریا کی گیم قبطیہ یار. میں علم و خیر نہیں تھا, صحیح ہے, یہ اپنے ارے منہ تم, سے بول دیا اس نے. میں تجھے کیا بتا رہا ہوں, جو باندیاں ہوتی ہیں, جو باندے ہوتے ہیں, بندے اور باندے باندیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر علم و خیر نہیں ہوتا, اس لیے وہ اپنے اس اعمال کے درجے پہ پہنچتے ہیں. ہاں تو اس لیے ماریا کہا قبطیہ گیا میں کہ نہیں تھا نا محمد ان کے نے. اندر کمانے, سنو کھانے اور سنو بیوی رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے بے. سنو 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 محمد نے ماریا قبطیہ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا اور پھر فائنلی اس کے اندر سے ایک بچہ ہوا, اور پھر بھی محمد نے اس کو آزاد نہیں کیا اور اس کو بیوی کا درجہ نہیں دیا. ماریا قبطیہ کے مرنے سے پہلے محمد مر گیا, لیکن جب تک محمد مرنے کے قریب نہیں پہنچا اس نے آزادی نہیں دی. تو بیسیکلی محمد نے اپنے کسی غلام میں اور کسی غلامی کے اندر, فیمیل کے اندر کبھی خیر نہیں پایا, ورنہ خیر پاتا تو اس کو آزاد کر کے اسے شادی کر لیتا, کیونکہ اگر آزاد کر دیا تو اب ڈنگی ڈنگی نہیں کر سکتا, کیونکہ ٹھوکا ٹھاکی صرف تب ہو سکتی ہے جب تک وہ غلام ہے, اور اگر اسے آزاد کرے گا تو محمد کو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے ٹھوکا ٹھاکی کرنے کے لیے. تو لہٰذا محمد نے چونکہ اسے آزاد کر کے کبھی اس سے شادی نہیں کیا, تو لہٰذا محمد نے کبھی اس کے اندر خیر نہیں پایا تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق. ساحل میں غلط ہوں؟ نہیں بالکل صحیح ہے. وہ تو کہا محمد نا کہ اس میں خیر نہیں تھی. بہترین ہو گیا, یعنی ماریا قبطیہ جو ہے اس میں خیر نہیں تھی. بہترین, یہ لیں. نہیں. اچھا اس کے دیکھ علاوہ ایڈم سیٹر, تم لوگ کا ایمان ایسا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا 4 کے ساتھ 100, تمہارے والیاں 4 کے ساتھ 100, 400 کے ساتھ 100, تم لوگ کو فرق نہیں پڑے, کیونکہ تم لوگ کے ہلو, اندر ہلو, اللہ اور ایمان میں کوئی فطرت ہے نہیں, کیونکہ تم لوگ ایک ایسے ڈگر پہ ہو جہاں پہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے. ہاں تو تم لوگ کے لیے کوئی یعنی حرام حلال فکر نہیں, تو تم لوگ کے مجھے خون کا بھی پکڑ نہیں ہے کہ تم لوگ حلال کے ہو یا حرام کے ہو.
ہاں اور ماریا قبطیہ جو ہے ان جیسے کتنے لوگوں کو رسول اللہ نے آزاد کروایا, آزاد کرنے کا حکم دیا, مگر ماریا کتنے کو؟ قبطیہ اور کتنے کو؟ ماریا قبطیہ کتنی کو؟ ان کا بچہ ہوا, بچہ ہونے کے بعد وہ کتنوں کو؟ آٹومیٹک آزاد ہو کتنوں جاتی کو؟ ہیں. کتنوں کو؟ کتنوں کو؟ بچہ ہونے کے بعد میں, نہیں. بچہ ہونے کے بعد میں وہ بیوی بن ابھی جاتی ہے, بھلے ہی غلام ابھی رہتی ہے تم وہ نے بیوی بن جاتی ہے. ابھی اگر تم علم و نے خیر ہو پہلے تو وہ بیوی کے ساتھ آزاد بھی ہو اوئے جاتی ہے. چپ کر دے. ابھی تم نے پہلے بولا تھا, میں تم سے پوچھا تھا ایکسپلیسٹلی کہ عبید جب بچہ ہو گیا کیا میں اس کے بعد اپنی غلام عورت کو آگے بیچ سکتا ہوں؟ تو تم نے کہا تھا ہاں. ہاں تو بچہ ہونے کے ہاں بعد وہ آزاد نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اسے سن, بیچ سکتا ہوں. نہیں بات سن لے, بات سن لے. اگر کوئی خیر نہیں ہو نا, کوئی خیر نہیں تو عورت کو بھی طلاق دیا جا سکتا ہے, جو آزاد عورت ہو اس کو بھی کہا گیا ہاں ہے کہ لیکن اسے بھی طلاق دینا ابھی بہتر ہے. غلام کی بات کر رہے ہیں. ابے تو آزاد میں کو تو بیچ غلام سکتا تو کیا؟ چھوٹی بات ہو گئی. غلام کو عبید کیوں نہیں عبید بیچ سکتے؟ غلام کو بھی ہٹا دو, جب ان کے اندر کوئی علم و خیر ہے ہی نہیں ہاں تو تم ان کے تو ساتھ اس رہو کا گے کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ غلام ہی رہی, آزاد نہیں ہوئی بچہ ہونے کے باوجود. ہاں آزاد کب ہو, آزاد ہو وہ بچہ ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے, اکثر یہی ہوتا ہے. کیسے مگر ہو وہ گئی؟ مگر وہ اگر طلاق دینا ابھی چاہے تو تم نے طلاق اگر آزاد نہیں ہوتی, وہ اگر میں اس کو آگے سے بیچ آزاد ہو سکتا جاتی ہوں ہے. تو وہ آزاد کیسے ہوئی؟ اگر اس کے اندر علم و خیر اگر ہے, اپنے بچے کا لحاظ کرنا. ساحل مزید اس سے بات کرنی اب نہیں یہ تو سرکولر ریزننگ اور اسٹوپڈ باتیں ہاں کر وہ رہے ہیں. سیم چیز. لیکن یہ اچھا ہے کہ عبید جو آ کے اچھی پول کھولتا ہے, کل بھی اسلام کی اچھی پول کھولا تھا اس نے, کل نہیں سوری ٹیوزڈے کو, اور آج بھی اس نے کھولا اور یہ کہا کہ اگر مسلمان کو کوئی لا کے کوئی پروسٹیٹیوشن ہاؤس سے اٹھا کے کوئی لڑکی اگر گفٹ کرتا ہے تو مسلمان اس کو قبول کر سکتے اسلام کی روح سے, اور پھر اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر سکتے. اور یہ اسلام کی اچھی اچھی ٹیچنگز ہے. اور سیفو بھائی جو بیسک بنیادی آپ کا سوال تھا گفٹ کرنے کے اوپر, تو یہ بےغیرتی والا جواب اس نے دیا کہ ہاں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہی سب وجہ رہی ہوگی آپ کے اسلام سے آپ کا جو دل ہٹ گیا, میرے خیال سے یہی سب ساری وجہ ہے.